السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فرحت مشہدی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ انسان جو بھی سوچتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو وہ سوچنا چاہیے کہ اسے پتہ ہو کہ یہ ہونا ہے، پھر وہ پازیٹیو سوچے، غلط چیزیں نہ سوچے۔ اور یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ہم جو بھی سوچتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں کچھ دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک ڈاکٹروں کا ایکسپیریمنٹ رکھوں گا، اس کو دیکھ کے آپ سمجھیں کہ یہ کیسے ایسے ہو جاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، اس میں ایک بندے کی جان جانی ہے۔ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، انہوں نے ایک ایسا بندہ طلب کیا جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اور اس نے تختہ تار پہ لٹکنا ہی لٹکنا تھا، یعنی اس کی موت لازمی ہونی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں بندہ، ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کرنا، اس میں اس کی جان جا سکتی ہے، ورنہ تو اس نے ویسے بھی ہے پھانسی پر بھی، تو چلو ادھر مر جائے گا، ہمارا تجربہ کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ جج راضی ہو گیا، اس نے بندہ دے دیا، وہ اس کو لے کے آ گئے۔ اچھا، اب ایک جگہ پہ ایک روم میں اسے بٹھا دیا لے آ کے، اور اسے یہ کہا کہ 3 دن کے بعد ہم ایک سانپ لے آئیں گے، ایک ناگ، وہ تمہیں ڈسے گا، اور جیسے ہی وہ تمہیں ڈسے گا اس کے ٹھیک 3 سیکنڈ کے بعد تم مر جاؤ گے فوراً۔ اب یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب اس کو 3 دن مل گئے زندگی کے، لیکن وہ 3 دن جو تھے اس کا ہر پل ہر لمحہ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ 3 دن کے بعد، یا اب 2 دن کے بعد، یا اب 1 دن کے بعد، یا اتنے ٹائم کے بعد ایک سانپ آئے گا، ایک ناگ آئے گا، وہ مجھے کاٹے گا، ڈسے گا، اور میں فوراً مر جاؤں گا۔ یہ وہ سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا، یہی سوچ اس کے اندر چل رہی تھی۔ تو 3 دن مکمل ہوئے، وہ ٹائم آ گیا، وہ ڈاکٹرز بھی آ گئے، اور ان کے پاس ایک سانپ تھا۔ اچھا، وہ لے کے روم میں آئے جہاں پہ وہ تھا، اس کی آنکھیں جو ہے اس پہ انہوں نے پٹی باندھ دی یا کوئی ماسک چڑھا دیا، جیسے وہ پھانسی والے پہ چڑھاتے ہیں منہ پہ، تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے، اس کو ایک سٹریچر پر، بیڈ پر یا کسی چیز پہ لٹا دیا، اس کے اوپر سانپ چھوڑ دیا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ وہ سانپ بھی اس نے دیکھ لیا تھا، اب اس کو پتہ چل گیا کہ وہ اس کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا، اب کسی ٹائم بھی وہ کاٹ لے گا، اور جیسے اس نے کاٹنا ہے اس نے مر جانا ہے۔ اچھا، انہوں نے اس سانپ کو اوپر سے اس کا منہ پکڑ کے اس کے پاؤں کے اوپر ایسے لگایا، اور ساتھ ان کے پاس ایک 2 منہ والی پن تھی، وہ چبھا دی۔ اب سانپ نے اسے نہیں کاٹا، لیکن اس کے منہ کے ساتھ وہ پن چبھی اس کو، اور اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کاٹ لیا ہے۔ تو وہ جیسا اس نے سوچا تھا، جیسے اس کو بتایا گیا تھا، ویسا ہی ہوا کہ 3 سیکنڈ کے بعد اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی اور وہ مر گیا۔ اب وہ اس کو اٹھا کے ایک اور لیب میں لے گئے، وہاں پہ کچھ اور ایکسپرٹ تھے، ان کو کہا کہ اس کا پوسٹ مارٹم کرو اور ہمیں بتاؤ کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ساری اس کے ٹیسٹ وغیرہ کیے، اور رپورٹ جاری یہ کی کہ اس کی موت سانپ کے زہر سے ہوئی ہے۔ اب سانپ نے تو اس کو کاٹا نہیں ہے، تو سانپ کے زہر سے کیسے اس کی موت ہو گئی؟ وہ سانپ کا زہر اس نے خود خلق کر لیا تھا اپنے اندر، اپنی سوچ سے۔ اب یہ بات آپ نے سنی ہے اور کچھ سمجھ تو آئی ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال ہے کہ وہ آخر کیسے ایسے ہو جاتا ہے، یا کیسے ایسے وہ چیز جنم لے لیتی ہے؟ تو اس کی 1-2 اور دلیلیں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی دودھ دینے والا جانور ہو، گائے، بھینس، بکری، یا کوئی بھی آپ لے لیں، تو اس کا آپریشن کر لیں، اندر اس کے کوئی ایسے تھیلی نہیں ہے جہاں پہ دودھ سٹاک ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ جانور اپنے بچے کو دیکھتا ہے کہ اس نے دودھ پینا ہے، تو اس کا دودھ اتر آتا ہے، اور وہ اس کا بچہ پی لیتا ہے۔
اب وہ جانور ارادہ کرتا ہے، اپنے اندر وہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو خوراک دینی ہے، دودھ دینا ہے، اور اس کے ارادے اور سوچ سے وہ دودھ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اتر آتا ہے، تو وہ اس کی خوراک اس کو مل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور اینگل سے بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان روتا ہے تو اس کے آنسو بہتے ہیں۔ تو آپ کسی آئی اسپیشلسٹ سے بے شک پوچھ لیں کہ ہماری آنکھوں کے پیچھے کوئی پیکٹ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آنسو سیو ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں کوئی غم انگیز خبر ملتی ہے یا ہم کچھ دیکھتے ہیں ایسا، تو ہم پہ غم طاری ہو جاتا ہے، ہماری سوچ میں وہ چیز آ جاتی ہے، ہم وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز واقعی غمناک ہے، اور ہم رونے کی کوشش کرتے ہیں اور آنسو ٹپکنے پڑتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ارادے سے، یہ ہماری سوچ سے ان آنسوؤں نے جنم لیا۔ اور اسی طرح جیسے ایک کوئی بھی ہوتا ہے مذکر میل، اس کے جو سپرمز ہوتے ہیں وہ بھی ارادے سے جنم لیتے ہیں، وہ بھی اس کے وجود میں پہلے سے سٹارٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کچھ بھی سوچنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے کیا سوچنا ہے، اور جو سوچنا ہے وہ اچھا سوچنا ہے، پازیٹیو سوچنا ہے۔ جیسے یہ سب کچھ سوچنے سے وقوع ہو گیا، ویسے ہی کچھ اور بھی ہم اگر سوچیں گے وہ بھی وقوع ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے ادراک بلند رکھیں، سوچ بڑی رکھیں، اچھی رکھیں، مضبوط رکھیں، تاکہ آپ کو اس کا اچھا پھل ملے، اچھا اجر ملے، اور اپنے گول آپ اچیو کر سکیں۔ امید ہے میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سوچ سے کام ہو جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔